والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل احترام ذمہ داران خدمت اور صوبے بھر سے آئے ہوئے اس ریجنل کونسل کے ممبران، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکی کی تعریف، نیکی کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس نیکی کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر اپنی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لے کر آئیں۔ نیکی کی بات یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر کی گئی ہے، اور نیکی کی وضاحت اس طرح کر دی گئی ہے کہ چہرہ ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف کر دینا، اگر اس کو نیکی سمجھا جا رہا ہے تو نیکی یہ نہیں ہے۔ اور پھر نیکی کے حوالے سے جو قرآن پاک کے اندر دیگر جگہوں پر وضاحتیں آتی ہیں، ان میں پھر یہ بات آتی ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ جو اولیاء بن جانا ہے مومن کا مومن کے لیے، اس کو بھی نیکی قرار دیا گیا ہے، ولی بن جانا۔ اور ولی بن جانے کے اندر انسان کا معاون بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 31 ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر اگر آگے چلے تو مزید وضاحت ہوتی ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یہ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، بر کے معاملات میں، تقوی کے معاملات کے۔ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اگر اسم کا کام ہو رہا ہو، برائی کا کام ہو رہا ہو، بدی کا کام ہو رہا ہو، تو اس کام کے اندر پھر آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا۔ پھر احادیث مبارکہ کے اندر ہم آتے ہیں تو پھر احادیث مبارکہ کے اندر مزید وضاحت آتی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ افضل الاشغال خدمت الناس، انسان جو شغل کرتا ہے زندگی کے اندر، کام کرتا ہے، مصروفیات اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی کام میں لگاتا ہے، ان اشغال کے اندر سب سے افضل شغل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدمت الناس ہے، انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ انسانی دنیا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، انسانی تکالیف سے ہم لوگ واقف ہیں، اور انسانی معاشروں کے اندر انسانوں کو ہم تکلیف کے اندر، اذیت کے اندر، پریشانیوں کے اندر دیکھ رہے ہوں، اور ہم عبادات کے اندر لگ جائیں، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ایسے انسانوں کی یہ عبادات پھر قبول نہیں ہوتی کہ جہاں انسانیت سسک رہی ہو، انسانیت تکلیف کے اندر ہو، انسانیت پریشانی کے اندر ہو، تو اس انسانیت کی مدد کرنے کے لیے بندے کو اٹھ کر آگے بڑھنا، اس کی مدد کے لیے دوڑنا، اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ نیکی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قرار پاتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہاں پر رب کائنات نے تکذیب آخرت، یوم جزا اور سزا کے دن کا انکار کرنے والا فرد کون ہے؟ یعنی کہ وہ نہیں ہے کہ جس نے وہ جو معاملات خدا رب ذوالجلال سے متعلق ہیں ان کے اندر کوئی کوتاہی اسے سرزد ہو گئی ہے، وہ نمازوں میں اسے کوتاہی ہو گئی ہے، اس سے روزہ میں کوئی کوتاہی ہو گئی، اس سے حج اور زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی، تذکرہ اگر خصوصیت کے ساتھ، لیکن وہ بھی گناہ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر باز پرس ہونی ہے۔ لیکن تکذیب قیامت، تکذیب آخرت، یوم الدین کی تکذیب، اس کے لیے جو واضح نشانیاں رب کائنات نے بیان فرمائیں، یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کا خیال نہیں کرتا۔ یتیم کون ہے؟ یتیم بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جس کے لیے تعاون کے لیے آگے بڑھنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ اور یہ کیسا انسانی معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک انسان اس طرح تکلیف کی زندگی گزار رہا ہو، ایک پریشانی کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے کھانے کے لیے موجود نہ ہو، اس کے لیے پینے کے لیے موجود نہ ہو، اس کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو، اور باقی انسانیت اپنی عبادات کے اندر لگی ہوئی ہو، اپنے مراقبوں کے اندر لگی ہوئی ہو، اپنے ریاستوں کے اندر لگی ہوئی ہو، اپنی نمازوں کے اندر اور اپنے روزوں کے اندر لگی ہوئی ہو۔ یقیناً یہ رب کائنات کے بارگاہ کے اندر مقبول اعمال ہیں کہ جب انسانیت کی کیفیات ایسی ہیں کہ انسانیت خوشحال ہے اور انسان کو کی مزید مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو انسان کی مدد کرنا، انسان کے کام آنا، ایمان کے بعد اللہ رب العالمین کے تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا بن جاتا ہے۔ رب سے تعلق جوڑنا، انسانوں سے تعلق کو جوڑنا،
رب کائنات کے حقوق اور انسانیت کے حقوق۔ رب کائنات کے حقوق تو وہ حقوق ہیں جن میں رب کائنات اپنی ہی حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے بندے کی ان کوتاہیوں سے درگزر کر سکتا ہے، ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ گناہ، وہ سزا یا وہ انسان کی کوتاہی کی جو انسانوں کے معاملے میں اسے سرزد ہو گئی، تو جب تک وہ انسان اس کو معاف نہیں کریں گے، رب کائنات بھی اس کو پھر معاف نہیں کرتا۔ لہذا جب ہم یہ بات کرتے ہیں یہاں پر تو پھر ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث آ جاتی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال تو آپس کی ان کی محبت کی مثال ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے، اور یہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جس کے اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بقیہ سارے اعضاء بخار اور بے چینی کی صورت میں اس کا ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف خود اپنے جسموں کے اوپر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وجود ایک انسانی وجود ہے جو پورے اہل ایمان کا وجود ہے۔ اس پوری انسانی دنیا کے اندر ان ایمان والوں کی مثال رب کائنات نے سرا دی کہ اگر ایک مومن کسی تکلیف میں ہے تو دوسرا مومن خوش ہو کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا کہ جب تک اپنے اس مومن بھائی کی تکلیف کو دور نہیں کرے گا تب تک اس کو معلوم ہے کہ میرے رب کا وہ بندہ جو رب کے اوپر ایمان بھی لے کر آیا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر کسی پر حق ہے تو سب سے زیادہ مجھ پر ہے کہ میں جا کر اس کی مدد کروں اور اس کو اس کی جا کے تکلیف سے نجات دلا دوں۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے مسلم بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو کہ کوئی انسان اپنے لیے آرام دہ بستر تصور کرے، ٹھنڈے کمروں میں رہنا پسند کرے، ٹھنڈے پانیوں کو پینا پسند کرے اور آسودہ اور آرام دہ زندگی پسند کرے، اور اس کے دیگر بھائی تکلیف کی زندگی کے اندر پڑے ہوں، پریشانی کی حالت کے اندر پڑے ہوں؟ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنے بھائی کی تکلیف کا پورا احساس ہونا چاہیے، اس کو بھی وہی تکلیف محسوس ہو کہ جو اس کے بھائی کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر وہ تکلیف نہیں پیدا ہو پا رہی کہ جس تکلیف اس کا بھائی گزر رہا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے بھائی کی تکلیف کو یہ محسوس نہ کرنے والا ہو۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی بعض اینٹیں بعض کو سہارا دیتی ہیں۔ یہ بعض اینٹیں بعض کو سہارا دینے والے مومن ہیں کہ ایک اگر گر رہا ہے تو دوسرا اس کو سہارا دے رہا ہے، ایک اگر گر رہا ہے تو دوسرا اس کو سنبھال رہا ہے، کسی کو گرنے نہیں دیتے یہ لوگ آپس کے اندر۔ یہ مومنوں کی مثال ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مومنوں کا ماحول ہو، اہل ایمان کے شہر ہوں، اہل ایمان کے ممالک ہوں، اہل ایمان کے معاشرے ہوں، اور اہل ایمان آپس میں اس طرح رہتے ہوں کہ ان کے درمیان ایسے لوگ بھی رہتے ہوں اور بستے ہوں کہ جو تکلیف کی زندگی گزارتے ہوں، جو تکالیف سے گرے پڑ رہے ہوں، اور دیگر اہل ایمان صاحب ثروت ہوں، سکون کی زندگی گزار رہے ہوں، اور ان کو فکر نہ ہو رہی کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا گزر رہا ہے، اس کی فکر کے لیے نہ اٹھتا ہو، اس کی فکر کے لیے آگے نہ بڑھتا ہو، اس کی پریشانی میں اس کا مددگار نہ بنتا ہو، اس کا معاون نہ بنتا ہو، تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی آیت آتی ہے کہ سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا، یہاں پر وَدّا کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس میں قلبی اور گہری دوستی پیدا فرما دی ہے، ایسا تعلق ان کے درمیان پیدا کر دیا رب کائنات نے، ایمان کا تعلق، ایمان کے جذبے کا تعلق، ایمان کا سرور اور ایمان کا کیف اہل ایمان کے دلوں میں اس طرح پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ودا کی مثال بن جاتے ہیں کہ ایک کو درد ہو تو دوسرے کو ضرور محسوس ہو جاتا ہے، ایک کی تکلیف دوسرے کو محسوس ہو جاتی ہے، ایک کی بے چینی دوسرے کو بے چین کر دیا کرتی ہے، ایک کی بے آرامی دوسرے کو بے آرامی میں ڈال دیتی ہے۔ سکون سے بندہ نہیں سوچ سکتا کہ اگر اس کا دوسرا ایمان رکھنے والا بھائی کسی تکلیف سے گزر رہا ہو اور دوسرا بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا آرام سے زندگی گزار رہا ہو۔ تو ایمان کے معاشروں کی جو بات کی جا رہی ہے، جو کلمہ گو مسلمانوں کے معاشرے کی بات کی جا رہی ہے، یہ دوسروں کے لیے بھی رحم کا جذبہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی احساس کا جذبہ رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں انسانی زندگی ہے، ہر انسان کی تکلیف کی دوری، اس کو دور کرنا، اس کو ہٹانا، یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر ذمہ داری جو بنتی ہے وہ اپنے اہل ایمان کے حوالے سے بن جاتی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کسی معاشرے کے اندر کہ کوئی فرد مسلمان ہو اور اس کا دوسرا بھائی تکلیف کے اندر ہو، مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہو، اور ایک مسلمان اپنے آرام سے اپنے گھروں کے اندر موجود رہے۔ اسی حوالے سے مسلم شریف کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پورا کرنے کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی فرما دے گا۔
اب یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسینٹیوز کا ذکر ہو رہا ہے، مراعات کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم یہاں چلتے ہو وہاں اللہ تمہارے لیے چلتا ہے، تم یہاں کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے نکلتے ہو، اللہ رب العالمین تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا اہتمام فرماتا ہے، تم یہاں کسی کے لیے پریشان ہوتے ہو، اللہ رب العالمین وہاں تمہارے لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس نے میرے بندے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کی ہے، شغل کیا ہے، کام کیا ہے، محنت کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، تھکایا ہے اپنے آپ کو، تو رب کائنات کہتا ہے کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن کی آسانیاں پیدا کروں گا۔ تم دنیا میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو تو میں قیامت کے دن تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ لوگوں کی آسانیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین میدان حشر کے اندر، قیامت کے اندر اس کے لیے آسانیوں کا اہتمام فراہم کرے گا، اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے رب کائنات کی طرف سے کوشش کی جائے گی۔ اسی حوالے سے مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے حساب و کتاب میں آسانی بیان کر دے گا، حساب و کتاب اس کا آسان ہو جائے۔ یعنی کہ پچھلی حدیث میں یہ بات فرمائے گی کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کام کر اس کے حساب و کتاب کا معاملہ آسان کر دے گا۔ حساب و کتاب اگر آسان ہو جائے، انسان کو پریشانی کس بات کی ہے؟ ذرا تصور کریں کہ وہ دن کیا ہوگا کہ جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، حکم کر دیا جائے گا کہ زمین کو کہ تمہارے پیٹوں میں جو دفینیں موجود ہیں اس کو میرے حوالے کرو، یہ سارے اجسام دوبارہ جسم کی صورت اختیار کریں گے، جو ہزاروں سال سے زمین کے اندر مدفون تھے وہ سارے ذرات زمین امانت سمجھ کے واپس کرے گی، انسانی وجود دوبارہ تخلیق پا رہا ہے، انسانی جسم دوبارہ تخلیق پا رہا ہے، قبروں سے انسان اٹھ رہا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چل رہا ہے، اور چل اس لیے رہا ہے کہ اب اس کے حساب کتاب کا، اس کے معاملے میں اس کا مواخذہ کیا جائے گا، رب کائنات کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا زندگی کے معاملات کے اندر۔ تو خدا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں اگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو میدان حشر میں جب تمہارا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا تو میں تمہارے حساب کتاب کو تمہارے لیے آسان بنا دوں گا۔ اتنی بڑی بات ہے جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر آتی ہے کہ حساب کتاب، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حساب کتاب، میدان حشر کے اندر اللہ رب العالمین کے سوالات، میدان حشر میں ہمارے معاملات، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، زندگی کے سارے گناہ، ساری نیکیاں، ساری بدیاں، ساری زیادتیاں، ہر چیز کھول کر پیش کر دی جا رہی ہو، پورا منظر وہاں اسکرین لگا دی جا رہی ہو، اور اس حالت کے اندر کہ جب انسان پریشان ہو، اس کو تکلیف ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ میرے گناہ اس قدر ہے کہ مجھے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، لیکن رب کائنات کی طرف سے اس بندے کے لیے اعلان ہو جائے گا کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے بھائی کی حاجت کے دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کا سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت کا حال ایک جسم کی طرح ہے، جس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو میرے ساتھی موجود ہیں جن کے سامنے آج قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کے حوالے سے یہ ساری بات کی جا رہی ہے، تو الحمدللہ اس بات کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ رب کائنات نے اس پوری اجتماعیت کو، اس پورے ماحول کو اس حوالے سے تیار کیا ہے کہ یہ انسانوں کی خدمت کا کام کرنے والے یہ لوگ موجود ہیں یہاں پر، کہ جن کو رب کائنات نے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر کہیں عاملین کا ذکر آتا ہے، وہ جو کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، وہ جو وسائل اکٹھا کرنے کے لیے وہ جو گروہ تیار ہوتا ہے وہ عاملین کہلاتے ہیں۔ تو عاملین کے گروہ میں رب کائنات نے شامل کر دیا کہ جنہوں نے اپنی توانائیاں، جستجو اور محنت اور کوشش اس کام کے لیے وقف کر دی کہ جو رب کائنات کے جو بندے ہیں دنیا کے اندر ریاست کا انتظام چلانے کے لیے، جو بیت المال کا مال اکٹھا کرنے کے لیے وہ جو عامل مقرر کر دیے گئے، وہ جو زکوٰۃ کا مال حاصل کرنے کے لیے عامل مقرر کر دیے گئے، جو انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے عامل مقرر کر دیے گئے، ان عاملین میں اگر انسان کا شمار ہوتا ہے تو پھر انسان کی ساری تگ و دو اور جد و جہد اس مقصد کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جو جد و جہد اس رب کائنات کے اس کام کو کرنے کے لیے کہ جو انسانوں کے فائدے کا کام ہے، انسانیت کے بہتری کا کام اور انسانیت کے بھلائی کا کام ہے۔ لیکن الحمدللہ پھر رب کائنات نے ایک اور بھی درجہ عطا فرمایا کہ ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو صرف اس تصور سے نہیں معاشرے کے اندر گئے
کہ ہمیں صرف لوگوں کی خدمت کر کے واپس پلٹ کے آ جانا ہے. ہم ایک خدمت اور بھی لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں، اور وہ خدمت یہ ہوتی ہے کہ ان بندوں کو ان خدمت کے کاموں کے ذریعے سے رب تعالیٰ سے جوڑنا ہے، رب کائنات سے جوڑنا ہے. اور اس کو جوڑنے کے لیے وہ جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں، وہ جو تعلق کی بنیادیں بتا دی گئی ہیں، وہ پورے اسلامک لٹریچر کے اندر جب اس کا نچوڑ نکالا جاتا ہے تو اس نچوڑ کے اندر پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ ان کو یہ بتانا ہے کہ تمہاری یہ تکلیف ہم نے تکلیف دور کر دی، بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ تکلیف تو دنیا میں تکلیف تھی، اس تکلیف سے بڑھ کر وہ تکلیف ہوگی جو میدان حشر کے اندر ہوگی یا پھر جہنم کی آگ کے اندر ہو سکتی ہے. تو ہم نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ دنیا کی تکلیفوں سے آپ کو بچائیں، بلکہ ہماری آرزو اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اور آپ مل کر، ہم خود کو اور آپ کو سب کو مل کر اس قیامت کے دن میدان حشر کی تکلیف سے بچا سکیں اور جہنم کی آگ سے بچا سکیں. اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اس انسانیت کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمارے اپنے خیال کے اندر، سوچ کے اندر اور فکر کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، بندگی خالصتاً رب ذوالجلال کی اور اطاعت اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس بات کو ذہن میں رکھ کر جب بندہ فیلڈ میں نکلتا ہے اور کام کرتا ہے تو یہ ایک مکمل کام بنتا ہے. صرف جسمانی تکلیف دور نہیں کرنی، اس کے ساتھ ساتھ وہ روح بھی مجروح ہے. جس روح کو قیامت کے دن کھڑا کیا جانا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جانا ہے، کہ جس روح کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس روح کے امراض کا علاج بھی کرنا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ جب خدمت انسانی کے ساتھ ساتھ یہ خدمت بھی کی جائے اس انسان کی کہ اس کو رب سے جوڑا جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ بندگی رب کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور اطاعت رسول کا حقیقی مفہوم کیا ہے. لیکن ان معاشروں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان معاشروں میں عبادات کے تصور کو، خدمت کے تصور کو اس طرح لا تعلق چھوڑ دیا گیا، کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے. بس اتنا بتا دیا گیا ہے کہ کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ تمہاری یہ تکلیف دور کرنے کے لیے ہم لوگ آ گئے، لیکن یہ نہیں بتانا کہ اس تکلیف سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تو عارضی تکلیف تھی، دنیاوی تکلیف تھی، مشکل تھی، انسان کو آئی تکلیف، انسان کو بیماری ہوئی، انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، حد سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب آگے انسان پہنچے گا تو وہاں کا معاملہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ تکلیف تو اس سے بڑھ کر بھی ہے. اس سے نجات کا زاویہ یہ ہو، طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم جن اہل ایمان کے اندر رہتے ہیں، ہم خود بھی اپنے آپ کا جائزہ لیں اور لوگوں کو بھی دیکھیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر وہ جو معاملہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی روش اور ڈگر اور راستہ اور معاملات وہ منافقوں والا نہیں ہونا چاہیے، فاسقین اور فاجرین والا نہیں ہونا چاہیے، وہ خالص اللہ کے اطاعت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہونا چاہیے. اور جو آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا وہ آخری بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ان تمام تر زیادتیوں کا اور برائیوں کا مرکز اور محور اس بات کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو زمام کار فاسقین اور فاجرین کے ہاتھوں کے اندر ہے، جب تک وہ فاسقین اور فاجرین کے ہاتھوں سے جا کر صالحین اور نیکوکاروں کے ہاتھوں میں نہیں آتی، تب تک اس معاشرے کے اندر یہ ظلم، استبداد اور زیادتی اور ناانصافی اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. لہذا ایک مجموعی کوشش کا نام نیکی ہے کہ جس کے اندر اس دنیاوی زندگی سے متعلق معاملات اور پھر اخروی معاملات، ان تمام کو جوڑ کر انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے سے پھر رضا الہی کا حصول، یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان لوگوں میں ہمیں چنا کہ جو اس دنیا کے اندر اس کام کو کرنے کے لیے اٹھے. کوئی خدمت کے کام کے اوپر لگا ہوا ہے، کوئی اقامت دین کی جد و جہد کے اس ایک عنصر کو لے کر اٹھا ہوا ہے، لیکن ایک مجموعی جد و جہد کا ایک حصہ ہے. اس حصے کے طور پر جو ایک کام اس فورم کے حوالے سے ہوا ہے، یہ فورم اپنا کام کرے گا تو انشاءاللہ پوری مجموعی تحریک کو، پورے اس جد و جہد کو ایک فائدہ پہنچے گا. اللہ رب العالمین اس کام کے نتیجے میں ہمیں اخروی نجات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.